جنگ احد کے بعد اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ اس بار وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ابو سفیان نے قریش مکہ اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس میں تمام قبیلے مل کر اس بار مسلمانوں کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے شوال 5 ہجری مارچ 627 عیسوی کو کفار کی فوج مدینہ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہودی قبیلہ بنو کنیکہ، بنو نذیر اور عرب کے دوسرے قبیلے بنو مرہ، خیبر، حیو ابن حطاب اور بنو غطفان، بنو اسد اور بنو شجاع کے قبیلے شامل تھے، جبکہ مسلمانوں کے قبیلے بنو خزرج اور بنو اویس اور مہاجرین تھے۔ قریش کی لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ قریش کے لشکر کے کمان ابو سفیان بن حرب عمرو طلیحہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی لشکر کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی اور عبادہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سازش کا پتہ چلا کہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اب ان لوگوں سے کس طرح جنگ کی جائے، تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ کے ارد گرد خندق کھود کے جس سے مدینہ کا دفاع ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ عربوں کے لیے خندق اب بالکل نئی بات تھی، اس لیے خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ مدینہ کے ارد گرد زیادہ پہاڑ تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ ارتجاع جہاں پر حملے کا زیادہ خطرہ تھا وہاں خندقیں کھودی گئی۔ خندق کھودنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ کھدائی کے دوران ایک پتھر آ گیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ نے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا الگ ہو گیا اور آسمان سے بجلی چمکی۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی تو دوسرا ٹکڑا الگ ہوا اور آسمان میں بجلی چمکی۔ تیسری بار بھی یہی ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آسمان میں بجلی کیوں چمکی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب پہلی بار بجلی چمکی تو میں نے دل میں کہا یمن اور صفا میرا ہے۔ دوسری بار جب بجلی چمکی تو میں نے کہا شام میرا ہے۔ تیسری بار جب بجلی چمکی تو میں نے کہا کسرہ میرا ہے۔ یہ ملک اس وقت کی سپر پاور تھی۔ 20 دن میں خندق کا کام مکمل ہوا۔ خندق کی لمبائی 5 کلومیٹر تھی اور پار کرنا بالکل ناممکن تھا۔ تیسرے روز جب قریش کی فوج مدینہ پہنچی تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہیں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب اس خندق کو کس طرح پار کیا جائے اور مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک جگہ جہاں خندق کی چوڑائی کم تھی وہاں سے 5 آدمیوں نے کفار کے خندق پار کر لی، جن میں عمرو اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، زراب اور نفول اور ابن ابی وہاب نے پار کیا اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، مگر پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ لیکن اب پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار اور امامہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت کو دیکھ کر کفار بھاگنے لگے۔ نفول ابن عبداللہ خندق میں گر گیا تو حضرت رضی اللہ عنہ نے خندق میں جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کفار جو کہ مدینہ کا کافی دن تک محاصرہ کرتے رہے، لیکن جب بہت دن یعنی 1 مہینے سے زیادہ دن گزر گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اس کے لیے
ان قبیلوں میں آپس میں ہی اختلافات شروع ہو گئے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خدائی مدد کی اور زور کی آندھی چلی، کفار کے خیمے اڑ گئے۔ اب انہوں نے فرار ہونے کا سوچا۔ کفار کا بہت جانی و مالی نقصان ہوا اور وہ اسی رات ہی فرار ہو گئے۔ مسلمان جب صبح اٹھے تو کفار مدینہ کے ارد گرد موجود نہیں تھے۔ اس جنگ میں صرف 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اب مسلمانوں نے مدینہ کے اندر جو یہودی قبیلوں نے قریش سے معاہدے کیے تھے، اب ان کے خلاف لڑائی کا سوچا۔